اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ظہور مہدی۔ میرا نام ہے عالیہ آل المہدی اور میرے ساتھ آج موجود ہیں لیڈی لیلا آل المہدی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم لیڈی لیلا، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ جی آج بہت خوشی کے ساتھ ہم بات کریں گے ابو صادق منہ السلام قائم آل محمد کے ایک اور ایپیسوڈ کے بارے میں، اس پہ ہم اور وضاحت دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس ایپیسوڈ میں قائم آل محمد ابو صادق منہ السلام نے اس موضوع پہ بات کی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوتا ہے تو ان کے اصحاب کون ہوتے ہیں، ان کے کمپینینز کون ہوتے ہیں، ان کے انصار کون ہوتے ہیں، کون آ کے ان کی حمایت کرتا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جس کو خبر مل رہی ہے کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم ان کی حمایت کیسے کریں اور کیا ہم ان کے انصار بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ دیکھیے قائم آل محمد منہ السلام ابو صادق منہ السلام کے الفاظ سنیے اور ان کے ایپیسوڈز کے کلپس ہمارے ساتھ دیکھیے۔ بہت سی روایات میں اصحاب قائم کو اس زمانے میں واپس آنے والے سابقہ انبیاء و مرسلین کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا بہت سی روایات ہیں جو اس بارے میں بتاتی ہیں کہ انبیاء کو ان کی وفات سے پہلے یا حتیٰ کہ ان کی زندگی کے دوران کیسے رؤیا ہوئے۔ خدا نے ان سے اس وقت کے بارے میں بات کی جہاں زمین انصاف سے بھر جائے گی اور قائم اور ان کے انصار کا وقت ہوگا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا اور اس کے بارے میں سنا تو انہوں نے تمنا کی کہ خدا انہیں دوبارہ زندہ کرے تاکہ وہ اس وقت حمایت کر سکیں۔ یہاں تک کہ امام صادق منہ السلام ایک روایت میں روتے ہوئے اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ قائم کے زمانے میں ہوں تو زندگی کے تمام ایام ان کی خدمت کرے۔ اسماعیل بن حزقیل کے نام سے ایک نبی کے بارے میں اور بھی روایات ہیں کہ کس طرح اس خاص نبی پر ان کی قوم نے حملہ کیا اور انہیں قتل کیا۔ جس طریقے سے انہوں نے انہیں مارا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بنیادی طور پر ان کا زندہ کھال اتارا۔ جب وہ زندہ کھال اتار رہے تھے، عذاب کے فرشتوں میں سے ایک ستاتیل نیچے آئے اور اسماعیل سے بات کرتے ہیں اور اسماعیل سے بات کی۔ فرشتے نے ان سے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں آپ کے حکم پر ہوں، مجھے بتائیے، اپنی انگلی اٹھائیے، میں ان کافر قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، آپ کی خدمت میں ہوں۔ اسماعیل فرشتے کو خدا کے پاس واپس بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ان کی صرف ایک خواہش ہے اور وہ خواہش یہ ہے کہ خدا انہیں قائم کے زمانے میں واپس لائے۔ چنانچہ روایات بیان کرتی ہیں کہ جب قائم آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ انبیاء اور مرسلین ہوتے ہیں جو واپس آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، کافی واضح بات ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ پرانے زمانے میں، جو قدیم زمانے میں جو اصحاب تھے، جو انبیاء تھے، جو امام تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ قائم کے پاس آ کے ان کی حمایت کریں، ان کی حمایت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ المہدیین وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ابو صادق علیہ السلام نے بہت پیارے الفاظوں میں سمجھا دیا ہر کسی کو۔ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اردو میں جن لوگوں کو انگلش کی، آج کل تو ہر لوگ کو انگلش سمجھتا ہے، کسی چیز کو نہیں سمجھ لگتی وہ اردو میں سمجھ جائے بے شک، کہ واقعی اس وقت، جس وقت اس زمانے میں یہ معاہدہ ہوا تھا، امام مرسلین نبیوں نے یہ وعدہ لیا تھا اللہ سے کہ ہم کو آخری زمانے میں ہم آئیں اور آ کر ان کے بیعت کریں۔ جی ہاں، تو اس وقت ایسے زمانے میں آج وہی زمانہ ہے، قائم کا زمانہ ہے، اور یہی مرسلین، نبی، پیغمبر،
ہر چیز جو ہے وہ واپس آ چکی ہے، کیونکہ ابا صادق علیہ السلام نے بار بار رجت کا بھی بتا دیا، انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں جو انہوں نے چھپا کر رکھی ہو کہ تم سمجھ نہ سکو، جی ہاں، سارا انہوں نے علم سب کو دے دیا ہے، اگر سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے جو نبی تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہ خواہش کی تھی کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں، انہوں نے بھی معاہدہ لیا تھا کہ ہم اس زمانے میں آئیں گے اور امام کی خدمت کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ امام کی طرف سے ایک معاہدہ تھا، کہ امام کی طرف سے ایک معاہدہ تھا۔ تو اس کے بعد دیکھو جو آپ نے بتایا کہ ابا صادق بتا رہے ہیں کہ جو نبی تھے اسماعیل، ان کو کتنی، ان کی قوم کتنی خلاف تھی اور ان کو کتنے تشدد کے ساتھ انہوں نے ان کو مارا۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ وہ ان کی کھال دے رہے تھے، زندوں کی کھال دے رہے تھے، تو اس وقت فرشتہ، جی ہاں، جی عذاب کا فرشتہ یس آئے تھے، تو آ کر انہوں نے کہا تھا کہ ہے اللہ کے نبی آپ حکم کریں تو میں ایک انگلی سے پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہوں تیری قوم کو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ابھی نہیں ضرورت، مجھے سے ایک وعدہ اللہ سے لے کر دو کہ میں آخری زمانے میں، قیام کے زمانے میں میں واپس آؤں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو ہر شے ابا صادق کے پاس ہے، ہر انبیاء، ہر نبی، ہر رسول، ہر چیز، ثواب کاف سب آ چکے ہیں، ابا صادق علیہ السلام کے پاس ہے ہر چیز۔ تو یہ ایسے سمجھ نہیں سکیں گے جب تک یہ ہدایت نہیں لیں گے البیت کی۔ البیت کے پاس آئیں گے، ابا صادق کے پاس آئیں گے اور امام کے پاس آئیں گے تو ہر چیز ان کو دکھائی دے گی۔ ابھی تک یہ لوگ اندھیرے میں ہیں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یہ اندھے ہیں، جیسے قرآن پاک میں کہا نا اندھے گونگے بہرے، ایسی دنیا جا رہی ہے۔ دنیا ہے، دنیا میں دنیا کی سوچ رہی ہے، دین کی جب سوچیں گے نا تو انہوں ہر چیز نظر آ جائے گی۔ سبحان اللہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، عقیدے کی بات ہے، بات عقیدے کی، کیونکہ اگر روایات میں، احادیث میں ہم دیکھتے ہیں، اہل بیت کے احادیث میں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ آخری زمانے میں قائم کے ساتھ انبیاء مرسلین واپس آ رہے ہیں۔ جو امام ہے، امام جعفر صادق ہیں، وہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہم قائم کے زمانے میں ہو، ہم ان کی حمایت میں آئیں، ان کی خدمت کریں۔ تو ظاہری بات ہے امام کی خواہش کو اللہ پوری نہیں کرے گا، پوری ہو رہی ہے، ضرور کرے گا اور کر ہی رہا ہے، پوری ہو رہی ہے بے شک۔ دیکھو آج ہر چیز لوگ سمجھتے ہیں نا قرآن میں ہے، قرآن میں ہے کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ جی ہاں، یہ عربی کا مطلب ہے قبر۔ ہماری اردو میں ہم کہتے ہیں ماں کی کوکھ سے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ماں کی کوکھ سے آئیں گے۔ دیکھو نا ہم دیکھ بھی رہے ہیں نا کہاں سے آ رہے ہیں، ماں کی کوکھ سے آ رہے ہیں نا۔ یہ تو کوئی نہیں نا سینس بنتا کہ قبروں میں، جب قبروں میں یہ اٹھیں گے تو امام حسین کی قبر پر مقبرہ بنانے کی ضرورت کیا تھی ان کو؟ امام نے اٹھنا تھا نا۔ نہیں، سمجھ کی بات ہے، امام دنیا میں زندہ، شہید تو مرتا ہی نہیں ہے، تو امام تو دنیا میں ہی تھے۔ بار میں جو امام مہدی علیہ السلام ہے، قائم آل محمد ہیں، انہوں نے، وہ کیا ہے، دنیا میں موجود ہے نا۔ جی ہاں، کس لیے موجود ہیں؟ کہ ہر چیز بتانے کے لیے۔ یہ کربلا میں بھی موجود تھے، ہر جگہ موجود تھے۔ تائی تو دیکھو نا، کل پرسوں میں اپنے ایک رشتہ دار اس کی مجلس سنی، اس نے پھر یہی بات دہرائی ہے، اول نہ محمد، اوسو نہ محمد، آخر نہ محمد، کلو نہ محمد۔ بتا تو یہ ممبروں پر دیتے ہیں، پر ان کو پوچھو نا کیسے محمد ہے، معنی کیا ہیں اس کے معنی کیا ہیں؟ 4 دفعہ محمد ہیں تو کس زمانے میں وہ آئے ہیں؟ دیکھو ہر زمانے میں نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، امام آئے ہیں، واپسی ہوئی ہے، ان کی نام بھی چینج ہو گئے اور ان کی شکلیں بھی چینج تھیں۔ بے شک، روح وہی ہے، روح وہی رہتی ہے، باقی ہر چیز روح جو ہے نا وہ نہیں بدلتی، شکلیں بدلتی ہیں، روحیں نہیں بدلتی۔ ماں باپ بدلتے ہیں،
روحیں نہیں بدلتی، روحیں وہی ہوتی ہیں. اور یہی معنی رجت کے. یہ ہے معنی رجت کا. رجت کو اگر سمجھ جائیں شیعہ، جی ہاں، سمجھ جائیں تو یہ ان کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو آج جو کچھ بتایا جا رہا ہے، ہر چیز تم عام مولویوں کو لاکھوں روپے دے کر سنتے ہو اور ان کی بات مان لیتے ہو. تو جو مفت میں نالج دے رہے ہیں، ابا صادق علیہ السلام فری میں نالج دے رہے ہیں نا، کتاب فری میں پوری دنیا کو ہر زبان میں انہوں نے کتاب دے دی ہے. اردو میں بھی انشاءاللہ بہت زیادہ جلدی شائع ہونے والی ہے، اور ویسے بھی اویلیبل ہے، اویلیبل ہے. یس، تو ہر چیز انہوں نے بتا دی ہے. پھر بھی ہم کیا سوچتے ہیں، ابلیس ہمیں ادھر آنے نہیں دیتا، کیونکہ ابلیس کہتا ہے کہ نہیں، شاید یہ سچ نہیں. جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا، ان کو سچ مان لیتے ہیں. جو سچ ہے اس کو جھوٹ بولتے ہیں، مانتے ہیں یہ لوگ. اسی لیے یہ دنیا کا فتنہ ہے. فتنہ ہے نا، دنیا ہے ہی فتنہ ہے. بے شک. اور رجت کی حقیقت ہم جانتے ہیں حدیث سے کہ یہ قائم آل محمد منہ السلام کی طرف سے ہی لوگوں کی طرف آئے گا، یعنی کہ وہی ہیں جو سمجھائیں گے لوگوں کو کہ رجت کے کیا معنی ہیں اور رجت کی کیا حقیقت ہے. اور یہ امام جعفر صادق منہ السلام کی حدیث سے ہمیں معلوم ہے کہ قائم کے ظہور کے بعد ہی رجت کی حقیقت لوگوں کو واضح ہو جاتی ہے. اور اسی ایپیسوڈ میں انہوں نے اور بھی واضح کیا کہ کس طرح سے قبروں سے اٹھیں گے، یعنی کہ موت کے بعد آئیں گے واپس، ان کی روحیں واپس آئیں گی. تو دیکھیے آگے نیکسٹ کلپ کو ہمارے ساتھ. محمد اور آل محمد کی روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ جو انبیاء اور رسول قائم کے ساتھ واپس آنا چاہتے ہیں، جو کہ ان میں سے تقریباً سبھی ہیں، واپس آئیں گے، لیکن اس بار روحانی طور پر نہیں بلکہ جسمانی طور پر. روایات میں موجود ہے کہ وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور ان کے ارد گرد ہوں گے. صرف انبیاء اور رسول ہی نہیں بلکہ صحابہ اور قاضی بھی جو پہلے موجود تھے. ایک روایت میں یہ ہے کہ قائم کے ساتھ مقداد، یوشع بن نون اور اصحاب کہف کے ساتھ سونے والے ہوں گے. خدا ان سب کو زندہ کرے گا کہ وہ قائم کا ساتھ دیں اور ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں. اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں ذکر ہے کہ قائم کے 2 گروہ ہوں گے جو ان کی حمایت کریں گے. ایک انتہائی قریبی انصار تعداد میں 313 اور ایک بڑا گروہ 10,000 افراد کا ایک بڑا حلقہ. یہ صرف انبیاء اور رسول نہیں ہیں جو ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں بلکہ آسمانی فرشتے بھی آتے ہیں. روایات میں یہ ہے کہ وہ ہزاروں فرشتے جنہوں نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی تھی نازل ہوں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، انسان کی شکل میں ہوں گے اور قائم اور آپ کے انصاروں کے ساتھ زندہ ہوں گے اور شہید ہوں گے. وہ فرشتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جب وہ خدا کی طرف اٹھائے گئے تھے، وہ بھی نیچے آ کر مدد کرتے ہیں. اسی طرح وہ فرشتے جو موسیٰ کے ساتھ تھے جب انہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور وہ فرشتے جو ابراہیم کے ساتھ آگ میں تھے، سب نیچے اتر آتے ہیں حمایت کرنے. یہاں تک کہ قائم کے دائیں طرف جبریل ہیں اور بائیں طرف میکائیل ہیں. بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی فوج میں سب سے آگے ہوں گے، جبکہ میکائیل اپنی فوج کے بالکل آخر صف میں ہوں گے. دوسری روایتوں میں اسرافیل کے قائم کے پیچھے کھڑے ہونے کا ذکر ہے. اسرافیل کو فطرت میں ایک بہت بڑا فرشتہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا جب وہ ایک بار جبریل کے ساتھ تھے، جب آپ اسرافیل کے ساتھ تھے. تو ذکر کیا کہ یہ فرشتہ آخر وقت کے علاوہ کبھی نہیں اترتا، یہاں تک کہ جبرائیل بھی گھبرا گئے. وہ بھی قائم کے ساتھ نیچے آتے ہیں. دوسری روایات کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام سب قائم کے ساتھ آتے ہیں، جنہوں کا تذکرہ قرآن مجید میں
دشمنوں کے دلوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ جنات اور بہت سے دوسرے جن بھی قائم اور ان کے انصاروں کے ساتھ آتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ جہاں سے قائم اور ان کے انصار واقع ہوتے ہیں، وہاں سے مہینوں آگے اور مہینوں دور رہنے والے لوگ اس دہشت کو محسوس کرتے ہیں جیسے جیسے ان کا نقطۂ نظر قریب آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے نام سننے کو آ رہے ہیں جو کہ قائم کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ کیسے کیسے سسٹم انہوں نے سمجھا دیے ہیں۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو اس وقت ابا صادق علیہ السلام کے پاس ہیں اور یہ نالج ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو ہم دنیا کو بھی بتا رہے ہیں۔ خوش قسمت لوگ وہ ہوں گے جو ان کو سمجھ جائیں گے، بہت ہی خوش قسمت ہوں گے، کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو، جیسے انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کئی قول ہیں، کئی نبیوں نے خواہش کی ہے کہ اس زمانے میں ہم اس آخری زمانے میں امام کے ساتھ ہوں، اور جس چیز روح نے عہد کر لیا ہے اس زمانے میں آنے کا، وہ ضرور آئیں گے۔ وہ دیکھو ہم کو دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کہ کہاں کہاں سے دنیا آ رہی ہے، جن کو ہم جانتے نہیں وہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تب صادق علیہ السلام نے یہی کہا ہے نا کہ یہ روحوں کی دنیا بھی ہوگی اور جسمانی کے ساتھ ہوگی، جسموں کے ساتھ یہ روحوں کی دنیا ہوگی۔ جی ہاں۔ تو انسان کو جب سمجھ لگ جائے نا، کون ان کو سمجھائے؟ اہل بیت ہی سمجھا سکتے ہیں نا۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو ہے نا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن۔ جب اہل بیت نہ ہوں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے کہ قرآن میں قبر لکھا ہوا ہے، قبر کا معنی ہے ماں کی کوکھ، ماں کی کوکھ سے جنم لیں گے، کیونکہ یہ تو ہر زمانے کے انبیاء، ہر زمانے کے لوگ جنہوں نے عہد لیا تھا اس وقت وہ واپس آ چکے ہیں۔ جی ہاں۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ اصحاب کہف واپس آ چکے ہیں۔ جی جی، واپس کیا آ چکے ہیں؟ ابا صادق علیہ السلام کے پاس ہے، وہ یہاں موجود ہے، رہ رہے ہیں، ان کی رجت ہو چکی ہے، ان کی رجت ہو چکی ہے۔ تو جیسے کہ امام علی علیہ السلام واپس آ چکے ہیں۔ جی ہاں۔ ہر روح جو ہے نا وہ واپس آ تمام اہل بیت ان کی رجت ہے، انبیاء مرسلین کی رجت ہے، اور روایات میں رجت کا بہت ذکر ہے اور ہم جانتے ہیں، اور اسی بات پر ہم ایک حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے ہم جانتے ہیں کہ رجت کی کیا حقیقت ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، ابی بصیر نے کہا، ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام نے مجھ سے کہا، کیا اہل عراق رجت کا انکار کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جمع کریں گے، یعنی کہ یہ آیت ہے قرآن میں، اور امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ کیا کہتے ہیں اہل عراق رجت کے بارے میں، کیا وہ انکار کرتے ہیں؟ تو جب جواب ہاں میں آیا تو امام نے کہا کہ وہ قرآن کو انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ رجت کو انکار کرنا قرآن کو انکار کرنا ہے، اور بہت ہی ضروری یعنی حقیقت ہے، اور ایک بہت ہی ضروری عقیدہ بھی ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ایک اور بھی حدیث ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں ایک ساتھ۔ جی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر، یکتا، ناقابل تقسیم ہے۔ اس نے اپنی وحدانیت میں خود کو اکیلا بنایا، پھر ایک لفظ بولا تو وہ نور بن گیا، پھر اس نور سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور میں ان مردہ لوگوں سے کیسے حیران نہ ہوں جنہیں اللہ زندہ کرے گا۔ وہ ایک کے بعد ایک گروہ جواب دیں گے، تیری خدمت میں اے اللہ کے پکارنے والے۔ وہ کوفے کے راستوں پر اپنی تلواریں کندھوں پر اٹھائے چلیں گے تاکہ اپنے ساتھ ظالموں اور ان کے پیروکاروں کے سروں پر ضرب لگائیں، اولین اور آخرین کے ظالموں سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا نہ کر دے۔ اللہ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور جانشینی یعنی امامت دے گا، جس طرح ان سے پہلے والوں کو دیا تھا، اور یہ کہ ان کے لیے ان کے دین کو ضرور قائم کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور یہ کہ وہ ان کے خوف اور سلامتی کے بعد ان کی جگہ ضرور لے گا۔
کیونکہ وہ میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی محفوظ محسوس کرتے ہوئے میری عبادت کرو. وہ میرے بندوں سے کسی سے نہیں ڈرتے، تقیہ نہیں کرتے، اور بے شک میرے لیے کرے کے بعد کرہ اور رجت کے بعد رجت یعنی واپسی ہے، اور میں رجت اور کرے کا ساتھی اور مالک ہوں. یہ بہت خاص حدیث ہے. خاص حدیث ہے، بہت خاص ہے کہ یہ اگر انسان سمجھے نا جی ہاں تو رجت 12 امام کیا ہے، پنجتن پاک کی رجت ہے نا واپسی. جی بتائیے. جیسے کہ 5ویں امام زینب العابدین جو ہیں وہ کربلا میں تھے. کون تھے؟ امام علی تھے. بے شک، اور نام بھی ان کا علی تھا. علی تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ نہیں، تم اس دفعہ بس خاموشی سے رہنا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، انہیں جنگ لڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی. یہ اللہ کا نظام تھا، اللہ نے بچانا تھا. جی ہاں. پھر 5ویں امام محمد باقر کون تھے؟ نام محمد تھا. محمد تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. 6ویں امام جعفر صادق کون ہے؟ امام حسن ہے. پھر وہ امام جعفر صادق بن کر آئے. سبحان اللہ. پھر 7ویں امام موسیٰ کاظم ہے. روح وہی تھی حسین کی، شکلیں بدل کر آئے. آئے تو ماں باپ کے پیدا ہوتے رہے نا، ایسے تو نہ آئے، پیدا ہوتے رہے. باپ تھے، ماں تھے. تو 7ویں امام جو ہے یہ مولا حسین تھے. مولا حسین کی صرف 2 رجتیں ہوئی ہیں. ایک حسین تھے کربلا میں، ایک حسین تھے 7ویں امام موسیٰ کاظم. پھر آخری زمانے میں مہدی بن کر، پہلے مہدی بن کر آئے ہیں حسین، امام احمد الحسن علیہ السلام. 8ویں امام امام علی رضا امام علی تھے. پھر امام علی کی رجت ہوئی ہے. امام علی کی رجت کے بعد 9ویں امام محمد تقی تھے. پھر محمد آئے. جی. پھر ان کے بعد علی نقی. پھر امام علی کی رجت. پھر امام علی کی رجت ہوئی، علی ہادی بن کر آئے. جی. پھر 11ویں امام حسن عسکری. پھر امام حسن بن کر آئے، امام حسن عسکری. پھر امام حسن عسکری کے بعد پھر محمد آئے، 12ویں امام جو آج غیبت میں ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ہر چیز جو ہے آخری زمانے میں انہوں نے آ کر ہر دنیا کو بتایا کہ ہم کون ہیں. رجت کا انہوں نے بتایا کہ کسی کو کیا پتہ تھا. ابا صادق علیہ السلام نے ایک چیپٹر میں بتایا بھی ہے کہ مجھے بلایا گیا تھا، میں تو آ رہا تھا مام کی خدمت کے لیے، مجھے کیا پتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم مقرر کیے ہو، ول میں ہو. بے شک بے شک. تو دیکھو یہ بھی ایک بات ہے کہ جب پیدا ہوئے تو نام بھی ماں باپ نے عبداللہ رکھا، عبداللہ حشر. وہی حدیث کو یعنی پیشن گوئی پوری ہوئی. پیشن گوئی پوری ہوئی. اور وہی حدیث جو ابھی آپ نے پہلے بھی فرمائی تھی کہ اولنا محمد آخرنا محمد اوسنا محمد. تو ہم دیکھتے ہیں پہلے محمد ہیں، آخری میں بھی محمد ہیں، بیچ میں بھی محمد آخر آتے ہیں. کل محمد، کل محمد. ایک ہی روشنی، ایک ہی روشنی. کیونکہ روشنی ایک سے خلق ہوئی نا. کیونکہ یہ روشنی جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو ظاہر کیا نا دنیا میں، تو انہیں پردہ بنایا نا، تو یہ 2 روشنیاں آئی تھی دنیا میں. ایک جناب ابو طالب کے گھر میں، ایک جناب عبداللہ کے گھر میں. یہ 2 نور پیدا ہوئے تھے. ان 2 نور سے پھر کے بنے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ نور بن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نور آیا. پھر امام حسن اور امام حسین امام علی سے نور بن کر 5 نور، یہ ایک ہی نور سے 5 نور بنے ہیں. اور اس رجت کی حقیقت کس نے ہمیں سمجھایا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی کی طرف سے یہ علم ہے جو ہمیں قائم آل محمد آج ابا صادق منہ السلام ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ حقیقت یہی ہے. جو حدیث میں باتیں چھپی ہوئی ہیں، جو سر ہیں، جو راز ہیں، جو اس زمانے میں ہمیں دیکھنے تھے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہو رہی ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں. ایک نہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فرشتے بھی ہیں جو ان کی مدد کے لیے، فرشتے بھی آئیں گے، وہ بھی ان کی بھی رجت ہے. جو 3 سے 13 ہیں، ان کے بعد جو بالکل آگے 313 ہے، پھر 10,000 ہے، ان میں فرشتے بھی ہیں، ان کے بھی حلقے ہیں، ان کے بھی.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں باقاعدہ نام موجود ہیں، کہ مقداد کا نام موجود ہے، مفضل ابن عمر کا نام موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں یوشع بن نون جیسے نبی آئیں گے، اور ان کے علاوہ جو بھی انبیاء مرسلین تھے، داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، یونس تھے، جو بھی انبیاء مرسلین ان کا ذکر ہے انجیل میں، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سب آئے ہوئے ہیں، اور ان سب کی رجت ہے، سب حمایت امام میں اس زمانے میں موجود ہیں. اور بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یا شیعہ کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اس بات پہ یقین کریں، کیونکہ یہ روایات میں موجود ہیں باتیں، اور اس کو نہ ماننا قرآن کا انکار، قرآن کا انکار ہے، اور رسول کا انکار، اللہ کا انکار، اللہ کا انکار ہے. تو یہ جو یوسف علیہ السلام ہے، ہم کیا بولتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہے، یہی ابا صادق ہیں، یہی الیاصغر ہیں، یہ ان کی روح ہے. آج جو یوسف کرتے تھے نا، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، یا ان کے سسٹم تھے کہ اپنا ان کا جیسے مورو میرن تھا، ایسے ابا صادق میں بھی وہی رویہ آتا ہے. تو انہوں نے بتایا بھی ہے، امام نے بتایا بھی ہے کہ یہ یوسف بھی تھے. یہ ان کے بہت کرنیشنی ہیں. بالکل بالکل. اور اس پہ بہت تفصیل مقصد حکیم کی کتاب میں بھی موجود ہے، گول آف دا وائز کی کتاب میں ابا صادق نے تفصیل سے سمجھایا اس بات کو، اور وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری میں ہمارے ویب سائٹ سے، جو کہ آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اور جی اگلے کلپ کی طرف چلتے ہیں. روایات میں بتایا گیا ہے کہ اصحاب قائم میں واقعی ایک ایسی بات ہے جو کسی دوسرے امام، نبی یا رسول کے ساتھ نہیں ہوتی. وہ یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کی تمام قوموں اور لوگوں سے آتے ہیں. ایک موقع پر وہ بادلوں سے اڑتے ہوئے ان کی طرف سفر کرتے ہیں، اور انہیں اہل بیت کا حکم ہے، شیعہ اور تمام مومنین کو حکم ہے کہ جب وہ قائم کی پکار سنیں تو ان تک پہنچیں. انہیں اماموں کا حکم ہے کہ وہ ان تک پہنچیں، چاہے انہیں برف پر رینگنا پڑے. برف کے اوپر رینگنے کا یہ تصور اس خیال کی علامت ہے کہ ان کا مشن ان ممالک میں شروع ہوگا جہاں برف ہے، جہاں وہ برف والی جگہوں پر رہتے ہوئے لوگوں کو بلانا شروع کر دیتے ہیں. شیعوں کو بہت سی دعائیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اہل بیت کی طرف سے بہت سی دعائیں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان سے واقف ہوں گے، جہاں وہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جب قائم کا ظہور ہو تو انہیں قبر سے نکال لے. روایات بیان کرتی ہیں کہ ہر سچے مومن کو دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا موقع ملے گا. انتظار قائم کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے جو اہل بیت کا شیعہ کر سکتا ہے. جو بھی قائم کے آنے سے پہلے گزرتا ہے، ایک فرشتہ ان کے پاس آتا ہے اور انتخاب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ساتھی ظاہر ہوا، یعنی قائم. تو وہ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں خدا آپ کو اپنا سلام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ ان نعمتوں میں آرام کر سکتے ہیں جن میں آپ ابھی ہیں، یا آپ کو قائم کی حمایت کے لیے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا تمام حقیقی شیعہ قائم کی حمایت کے لیے زمین پر دوبارہ زندہ ہونے کا انتخاب کرتے ہیں. اس طرح قائم کے 1,44,000 انصار ہوتے ہیں، جیسے انجیل کہتی ہے، جو کہ ان کے ساتھ کوہ زیون پر نمودار ہوتے ہیں، جن میں فرشتے، انبیاء، مرسلین اور تمام سچے مومنین شامل ہیں.
جو محمد کے زمانے سے لے کر ظہور تک نبوت یا حقیقی شیعہ کے درجے تک پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات صادق علیہ السلام سمجھاتے ہیں۔ چلو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اردو میں کچھ وضاحت ہو جائے، کچھ وضاحت ہو جائے کہ کتنی پیاری انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جیسے کہ مردوں کو اٹھائیں گے زمینوں سے اٹھیں گے۔ جی ہاں، اس کا مطلب کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ابھی جاگے ہی نہیں۔ جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک فرشتہ آئے گا، لوگوں کو اللہ کی طرف سے سلام دے گا اور بتائے گا کہ قیام کا وقت آ چکا ہے، تو لوگ جاگیں گے۔ کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زمینوں میں سوئے ہوئے ہیں، ابھی تک کہ جاگے نہیں۔ کہتے نہیں کہ یہ جو زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، لوگ یہ سو رہے ہیں، ایک خواب ہے، ایک خواب ہے۔ جب یہ بیدار ہوں گے، جاگیں گے تو انہیں پتہ چلے گا نا۔ تو ابا صادق علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ لوگ کیسے کیسے سسٹم سے انہوں نے کہا بھی ہے کہ 140,000 لوگ ہوں گے، 140 لاکھ کہا انہوں نے، 140,000 کہا، 140,000 لوگ ہوں گے جو جاگیں گے۔ تو یہ لوگ تب جاگیں گے نا جب یہ اپنے آپ کو جگائیں گے، جی کوشش کریں گے۔ دیکھو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، تو ڈھونڈو گے تو خدا کے پاس آؤ گے نا، ڈھونڈو گے تو امام آپ کو ملیں گے نا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ آخری وقت، آخری زمانہ ہے، یہ آخری نشانیاں آ چکی ہیں۔ پھر جا کر اپنے مجتہدوں اور جو مولا اور مولوی یا سکالر آپ کے ہیں ان سے جا کر پھر پوچھ لو مسئلہ کہ یہ کب آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، تو جب امام آ کر کہتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں تو تم مانتے نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے جب ہم آپ کو بتائیں گے جب وہ آئیں گے۔ حالانکہ ان کے امام تھوڑی ہیں، وہ تو صرف عالم ہیں، عالم ہے، وہ ایک غیر معصوم عالم کی بات ہو رہی ہے ادھر۔ دیکھو کیا معلوم ہو سکتا ہے امام کے بارے میں؟ عالم کا کیا کام ہے؟ عالم کا کام ہے کہ اس نے اپنی ایک روزی کما رہا ہے، علم کے دنیا علم کو بیچ رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ جیسے قرآن پاک آج دن تک مسلمان بیچ رہا ہے، کسی کو فری نہیں دیتے۔ نہیں، ہمارے ابا صادق علیہ السلام کتاب فری میں دے رہے ہیں، علم فری میں دے رہے ہیں، ہر چیز فری میں بتا رہے ہیں، تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں یوٹیوب پہ چیک کرتی ہوں نا ان کے ویو، تو جو ویسے ہی ایسے ناچنے گانے والے کو لگے ہو یا ویسے ہی کوئی بیہودہ باتیں ہو رہی ہوں نا، تو اتنے اس کے ویو ہو جاتے ہیں نا، تو لوگ اتنا دیکھنے لگتے ہیں غور سے۔ تو جو علم کو غور سے نہیں دیکھ رہے، جو صحیح علم ہے، جو اللہ کی طرف سے، یس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو ہر طرح سے، ہر طریقے سے بتا دیا ہے، اگر دنیا سمجھے تو۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی یہی عادت ہے، ہر دور میں ہر نبی کے انہوں نے مذاق اڑائے ہیں۔ جیسے کہ ابا صادق علیہ السلام نے پہلے ہم نے امام کا بتایا، پھر ہم نے مہدیوں کو بتایا، پھر لوگوں نے کہا نہیں جی ہم کو مہندی، پھر بتائیں مہندی، پھر انہوں نے مہندیوں کو بچاتا دیا کہ وہی امام واپس آئے ہیں، وہی اولوالعزم نبی واپس آئے ہیں مہدیوں میں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، وہی واپس آئے ہیں۔ اور وہی 12 مہدی جن کا ذکر وصیت رسول پاک میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں موجود ہے۔ جب یہ وصیت کوئی نہیں مانتے تو ان کی علم کہاں؟ حیرت ہے کہ انہی کتابوں میں وصیت نامے کی بات ہے اس کو نہیں مانتے، یا رجت کی بات ہے تو اس کو بھی انکار کرتے ہیں۔ وہی احادیث جو کہ ہم جانتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس انکار ہی کی وجہ سے جو خاص ذمہ داری ہے اس آخری زمانے میں، ایک خاص ذمہ داری ہے کہ جب قائم کا ظہور ہو جائے تو ان تک پہنچو، چاہے برف پر رینگنا پڑے، حقیقت ہے، پھر بھی پہنچنا۔ یعنی ہر لحاظ سے جو بھی انسان کے پاس ابیلٹی ہو یا قابلیت ہو اسے پہنچنے کی ضرورت ہے، اور اگر موقع مل جائے تو اس کو انکار کرنا بہت ہی بڑا، یعنی بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بدنصیبی کی بات ہے
پھر بعد میں پچھتانے کا سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بے شک، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دنیا دیکھو نا جہازوں پہ آ رہی ہے، جی ہاں، کافی دنیا، ہمارے نثار بہت زیادہ نثار ہیں صادق علیہ السلام جی کے، ہاں، ہزاروں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جبت میں آپ بھی ساتھ تھی، جبت میں تو تھوڑے تھے، جی ہاں، زیادہ تھے پر تھوڑے، چھوٹا سا گروہ تھا. جب آپ جرمنی میں پہنچے یہ گروہ تو بہت زیادہ گروہ ہو گیا. جی ہاں، اس میں سمجھو کہ میرا بھی پورا ہی کنبہ تھا، 50-60 آدمی ہم بھی تھے ماشاءاللہ. تو وہاں سے جب پھر 2-3 سال کے بعد بہت مزے کے رہ رہے تھے تو صادق علیہ السلام نے حکم دیا کہ امام کا حکم آ گیا کہ تم سویڈن چلے جاؤ. سویڈن میں برف تھی، ادھر بھی برف تھی، بالکل، جرمنی میں بھی برف تھی، سویڈن میں آئے تو ادھر اور زیادہ برف تھی، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ برف تھی. تو 3 سال رہے، بہت مزے کے رہے. پر جب جرمنی سے چلی تو کہا کہ وہاں پر سیٹل ہے، ادھر سے ادھر. تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، ہم دنیا کو ایسے پھینکتے ہیں، حکم ہے امام ہے کہ ادھر سے ادھر ہجرت کر جاؤ. جب سویڈن میں پہنچے 2-3 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہنچ جاؤ. اور لطف کی بات یہ ہے کہ صادق علیہ السلام کے نثاروں میں کوئی نثار ایسا نہیں جو کسی محکمے کو نہ جانتا ہو. ڈاکٹر ان کے پاس، نرسیں ان کے پاس آئی ہوئی ہیں، انجینئر ہیں، ہر قسم کے لوگ، پروفیسر ہیں، سب ڈاکٹر ہیں، لوگ آئے ہیں، ہر محکمہ صادق علیہ السلام کے پاس، اور ہر قوم سے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، رجت کا معجزہ، کہ ہر زمانے میں جو انبیاء مرسلین تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اس زمانے میں آئیں. اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی روحیں ہیں اس دنیا میں کہ جب ان کو خبر پہنچتی ہے کہ قائم آل محمد کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ واقعی میں ہر طرح سے پہنچ جاتے ہیں، کسی بھی طرح سے پہنچ جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بس وہ کسی بھی طرح ان کی خدمت کر سکیں. اور واقعی میں اس طرح کے لوگ ہم دیکھتے ہیں. لیکن جس طرح سے ہم روایات میں جانتے ہیں کہ 313 کا نمبر ہے، 10,000 کا نمبر ہے، 50 خواتین کا نمبر ہے، تو یہ بہت ہی خاص گروہ ہیں، بہت خاص. اور ان سیٹوں کو لینا بہت ہی ایک بڑی ذمہ داری ہے مومنین کے لیے کہ وہ بھاگیں اس طرف اور وہ کوشش کریں کہ وہ اس صف میں شامل ہو جائیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ امام علی کا بھی فرمان ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ جو ہمارے علم کو توڑ کر پکڑے گا وہ جیت جائے گا، جو اس کے سائے کے نیچے آئے گا وہ بچ جائے گا، بالکل، وہ جو اس کے پیچھے رہ جائے گا ہلاک ہو جائے گا. بے شک. اور ایک حدیث بھی موجود ہے رجت ہی کے بارے میں، جس طرح سے ہم پڑھ رہے تھے پہلے، بہت حدیث ہیں، بہت روایات ہیں رجت کے بارے میں. ہم اس آخری حدیث کو پڑھتے ہیں ایک ساتھ. مفضل ابن عمر سے مروی ہے کہ امام صادق منہ السلام نے فرمایا، قائم علیہ السلام کوفے کی پشت سے 27 آدمیوں کے ساتھ نکلیں گے، جن میں سے 15 آدمی موسیٰ کی قوم میں سے ہوں گے جنہوں نے حق اور سچ کے ساتھ رہنمائی کی اور اس سے انصاف کیا، اور 7 اصحاب کہف اور یوشع بن نون اور سلمان اور ابو دجانہ الانصاری، مقداد اور مالک الاشتر، جو قائم کے ہاتھوں کے درمیان انصار اور حاکم بنیں گے. کیسے کیسے نام ہم سن رہے ہیں، اس زمانے میں واپس آ چکے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں نا. جی بالکل دیکھ رہے ہیں، سب آ چکے ہیں. کسی نے سوال کیا تھا، میں زیارتوں پہ گئی تھی تو صحابہ کہف پہ گئے ہم بھی، وہاں پر نام لکھتے تھے جا کر کے، جو جب آئیں گے تو دیکھیں گے کون کون ہماری زیارتوں کے لیے آیا ہے. بس یہ جو ملا کہہ رہا تھا، مولوی کہتے تھے، ہم اس پر عمل کر لیتے تھے. تو کسی نے سوال کیا اس ملا سے کہ مولوی صاحب آپ بتائیں کہ یہ صحابہ کہف میں جو کتا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ اس نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں آپ کو دے سکتا، کیونکہ مجھے نہیں پتہ. کیونکہ جس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کتے نے کتنی وفا کی تھی، وفا کے ساتھ اس نے کہنا، تو یہ نہیں پتہ کہ اس زمانے میں وہ کتا بھی انسان کے روپ میں آ گیا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو دے، اس نے وفا کی، اس سے عزت مل گیا ہے. قیام کے زمانے میں وہ قیام کے ساتھ ہے. دیکھیے لیلا، ایک بہت خاص بات یہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی ایپیسوڈ سے، ابو صادق منہ السلام کے اسی لیکچر سے، کہ جس علم کے ساتھ قائم آتے ہیں
وہ کافی بھاری علم ہے، باری علم، لیکن حقیقت ہے، جی، اور اس کو ماننا مومن کی ذمہ داری ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، واجب، بہت واجب. تو اس حمایت میں داخل ہونا ہر مومن کے لیے واجب ہے. جی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس علم کو ماننا، جو مان سکتا ہے، جو ہضم کر سکتا ہے، وہ واقعی میں مومن ہے، کیونکہ یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے ہیں، اور جو اس بات کو انکار کرے گا وہ واقعی میں ہلاک ہو جائے گا. تو ہماری بس بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں اچھی طرح سے، خوش قسمت، ہر عقیدے کے ساتھ ہم اس کو جانتے ہیں. اپنے امام کی ہر بات کو ہم ان پر پہنچا رہے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، بہت خوش قسمتی. ابا صادق علیہ السلام کی بہت زیادہ جو مہربانی ہے اپنے انصاروں پر انشاءاللہ. بہت، اور آہستہ آہستہ سے قائم آل محمد ان باتوں کو وہ شائع کر رہے ہیں، ریویل کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اسی کو آگے بڑھاتے رہیں گے اردو زبان میں جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ بالکل ہر کوشش کر کے انشاءاللہ. بہت ہی اچھا لگا، اور آپ کی اجازت کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.